بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ایک بادشاہ نے اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہنسی مذاق میں ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ بادشاہ سلامت کی عزیز ترین بیگم تھی۔ ہنسی مذاق کے موڈ میں بولی کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی جیسی لگتی ہے۔ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں تین طلاق دے دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلے دن بادشاہ نے ملک کے تمام علماء کرام، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے کہ نہیں؟ سب علماء کرام نے باری باری کہا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھا جو ایک طرف ہو کر بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب عالی، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر کوئی شخص آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کا جواب میں اپنے سر جھکا لیے، اور دنیا میں کون شخص جانتا ہے کہ وہ کون جنتی ہے؟ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان مفتی نے جب علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ نوجوان نے بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، اور وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میں بھٹک گیا، میرے دل میں برائی نے جنم لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، اور میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی اور میں نے اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے برائی سے نہیں روک سکتی تھی۔
لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازے کو کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورۃ الذریات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے رب سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم عزیز اور میرے دوستوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر اس گناہ سے توبہ کر لیں کہ جس کو کرنے کی ہماری اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ میرے محترم عزیزو، تمام برائیوں کی جڑ نفس ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر قابو پا لے تو وہ ہرگز گناہ سے بچ سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔